الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم الحمني وشي وعيني اللهم صل على محمد. اللهم بذو الجلال کا اللهم بذو الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہم ذو الجلال اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں، نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ہم نماز کی ہر رکعت میں ایک سورہ پڑھتے ہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ فاتحہ. ہمارے مدارس میں تفسیر کی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے بیضاوی شریف. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیضاوی شریف میں سورہ فاتحہ کے 14 نام ذکر کیے ہیں. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکنز، سورۃ الشافیہ، سورۃ الدعاء، کئی نام ذکر کیے ہیں. تو
تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے، دعا والی سورت۔ اور سورہ فاتحہ میں درمیان میں ایک ہی دعا کا ذکر ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے، نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ دعا ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا ضرور کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستے سے معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہم راستے کے اندر ہیں، منزل ہماری آگے ہے، آگے ہاں منزل موت کے بعد شروع ہوتی ہے منزل۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ نے خاتمہ ایمان پر فرما دیا، بس سمجھو اپنی منزل میں پہنچ گیا آپ، الحمدللہ ہیں۔ ہاں بس یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر حضرات جب بھی آپس میں ایک دوسرے کو دعا کا کہتے ہیں تو خاص طور پر ایک دعا کا کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چون ایمان بر لب گور بریم این چستی و چالاکی و ماں، کہ ہماری سب سے بڑی ہوشیاری، چالاکی ہوشیاری یہ ہے کہ اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں۔ میرا یہاں ایمان کس چیز کا نام؟ سادہ سے لفظوں میں کہ ایمان سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہیں، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا برقضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جانا۔ اللہ تھوڑے بہت گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہیں، گھبرائے نہیں، حالات تو مانگنے کے لیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں۔ بس یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے، کہاں رب کا در نہیں چھوڑنا۔ ہم میرے حضرت سے جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول محمد صلی صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمانے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ یاد رہا کہ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے اور رب کا دروازہ نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونک آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے، ختم پریشانیاں۔ جنت آنجا باشد کے آزارے نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں پر تکلیف کا نام و نشان دیا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر ہو جاتا ہے، گھروں میں بھی حالات آ جاتے ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زبان سے سچ بھی بولتا ہوں، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے،
میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زبان سے سچ بھی بولتا ہوں، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسرے بھائی تسلی کے لیے بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ ہر وہ نقصان جس میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں اور اپنی بارگاہ میں دعا کی توفیق عطا فرما دیں، یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا، صبر اور دعا کے ساتھ، بس رب کا در نہ چھوٹے لرحام۔ علیہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ آگنا ہے ہاں، ہم جیسے گنہگاروں پر کوئی تکلیف آ جائے، اللہ اس تکلیف کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے ذریعہ بنا دے۔ کوئی آپ جیسے نیک حضرات پر کوئی تکلیف آ جائے، اللہ اس کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی گھبرائے نہیں، گھر والوں کو تسلی دے دیا رہا۔ وہ ہمارے لاہور میں ڈیفنس میں بھائی محمد اقبال صاحب ہوتے ہیں، ان کے 2 بچے 7 سال کی عمر میں، پہلے وہ دونوں بچے ٹھیک تھے، لیکن پھر کوئی ایسی بیماری لگی کہ دونوں بچے اپاہج ہو گئے، ہاتھ اور پیر سے معذور ہو گئے۔ اب ان کی 15 16 سال 17 سال بچوں کی عمر ہے، لیکن نہ خود کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، نہ کوئی طہارت وغیرہ کر سکتے ہیں، بیچارے بالکل معذور، چارپائی پر بس چارپائی پر رہتے ہیں۔ ان کی والدہ بیچاری خدمت میں لگی رہتی ہے، اگر بس وہی ان کو کھلاتی پلاتی ہے، طہارت وغیرہ کرواتی ہے۔ تو اب والدین پریشان، تو ایک بھائی والدین کی تسلی کے لیے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت ان بچوں کی خدمت میں چھپا رکھی ہے، الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کی جنت ان بچوں کی خدمت میں۔ دیکھو من جانب اللہ کوئی بیماری تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے، لیکن علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر بیماری لمبی ہو جائے تو سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی آ رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت سے رکھے۔ کہ ایمان کا موٹا مفہوم کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، یہ بہت سے فتنے ہیں نا، ایک دہریہ کا فتنہ، دہریہ کا یہ خدا کے وجود کے منکر یا رکھنا، یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں میرے کروں ان کے پلے سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے عظیم بزرگ علامہ عبدالستار توسی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جب ہم تنظیم اہل سنت کے دفتر میں حضرت سے مناظرہ پڑھتے تو ایک جملہ بار بار فرمائے یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ سائل بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سائل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ سائل بننے کی کوشش کرو، مجیب بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ فرماتے ہیں کہ سائل کی مثال ایسے ہے جیسے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اوپر سے پتھر برسائے، اور مجیب کی مثال ایسے ہے نیچے کھڑے ہو کر پتھر بھی کھائے اور دفاع بھی کرے۔ کتنا مشکل کامیاب رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، عام طور پر ہے یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے جاگ رہا ہوں۔ کرتا رہتا ہوں طلباء سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھو سوال کرنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ سمجھنے کی نیت سے سوال کرے، کوئی اگر مسئلہ سمجھنے کی نیت سے سوال کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے، آگے نا پھر یہ ہے کہ مسئلے کا جواب معلوم ہو، آپ کو مسئلے کا علم ہو تو آگے نا اس مسئلے کا جواب دے دیں، ان کو سمجھا دیں۔
اگر ہم کوئی سمجھنے کی نیت سے سوال کرے، کوئی مسئلہ سمجھنے کی نیت سے سوال کرے اور آپ کو اس مسئلے کا علم ہے تو آپ ضرور ان کو سمجھائیں ہیں، ان کی رہنمائی کریں یا اگنا ان کو حق راستہ بتلائیں، حق بات ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اعلیٰ ہم. اور اگر مسئلے کا علم نہ ہو تو یا رکھنا ان سے کہے یعنی وہ مسئلہ پوچھ کر بتلا دیں، یا وہ حضرات جو ہے اس میدان میں کام کرنے والے ہیں ان کی طرف رہنمائی کر دیں کہ یہ مسئلہ آپ ان سے معلوم کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما لانا ہے. فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِي سُؤَال کہ نا واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے، نا واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا یہ طلباء سے عرض کرتا رہتا ہوں، بعض دورہ حدیث کے طلباء ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھو دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا جاتا. ہاں اس سے علم میں ترقی ہوتی رہے گی یار اللہ. ہاں اور طلب علم کے الگ فضائل ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں گے. مشکاہ شریف میں غالباً کتاب و علم میں ہے نا کہ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة کہ جو طالب علم دین کو حاصل کرتا ہے نیت یہ ہے وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام کہ علم دین کو حاصل کرتا ہے مقصد اللہ تعالیٰ کے مقصد دین اسلام کو زندہ کرنا ہے. لیحیی بہ الاسلام کہ وہ طالب علم جس کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ علم دین کو طلب کر رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کروں گا اس علم کے ذریعے آگنا. تو فرمایا اس دوران طالب علم کی موت آ گئی تو اللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائے. فرمایا اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا اور وہ درجہ نبوت ہے. اگرچہ یہ درجہ بہت اونچا درجہ ہے لیکن بحال ہے ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. تو اپنے آپ کو طالب علم سمجھے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں جہلم میں تھا وہاں پر ہمارے نیک استاد ان سے ایک اور جماعت ایک اور جماعت ایک راستے سے یعنی گمراہ جماعت آگنا. ہاں ان کا ایک آدمی ہمارے نیک استادوں کہنے لگا کہ آپ ہمارے فلاں آدمی سے بات کریں وہ آپ کو قائل کر لے گا. تو ہمارے نیک استاد نے بڑا اچھا جواب دیا. فرمانے لگے مجھے خاموش کرا سکتا ہے قائل نہیں کر سکتا، مجھے خاموش کرا سکتا ہے قائل نہیں کر سکتا. اس سوال کا جواب میرے علم میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے گودام ہی خالی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابی حضرات نے ہر سوال کے جواب سے گودام بھر رکھا ہے. میں ان سے جا کر پوچھ لوں گا اللہ ہے پھر عرض کروں آپ حضرات شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ہے ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اللہ. دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر طرح بتلا رہا اللہ. یہ رمضان سے ایک روز پہلے میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کا رمضان سے ایک روز پہلے انتقال ہوا. بندہ اپنے حضرت کے غسل میں بھی شریک ہوا، جامع شفیع کی مسجد میں نماز جنازہ ہوا، جنازے میں بھی شریک ہوا. پھر اچرے کے قبرستان میں دفن کیا گیا. دفن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کی توفیق عطا فرمائی. اپنے حضرت کو قبر میں دفنانے کے بعد واپسی ہو رہی جامع مدنیہ رائمنڈ مدرسے کی طرف. ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ قبرستان سے اطلاع آئی کہ حضرت کی قبر سے خوشبو شروع ہے. پھر وہ خوشبو شام کے وقت اتنی پھیلی کہ قبرستان کے قریب جو گھر والے تھے کہنے لگے یہ کس چیز کی خوشبو ہے کہ پورا قبرستان پھینک رہا ہے. یہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. اللہ کسی کے ثواب سے پردے اٹھا دیتے ہیں، کسی کے عذاب سے. ورنہ ماننے کے لیے اتنا ہی کافی حضور کا فرمان سر آنکھوں پر یاد رہا صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اللہ تعالیٰ کے پردے بڑے باریک کیا رہا اور مولا عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ڈاکٹروں نے سوال کیا کہ تم کہتے ہو قبر میں سام بچھو موجود ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے، آپ کہتے ہیں قبر میں سام بچھو موجود، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ حضرت نے پھر لگے ہاتھ ڈاکٹروں کو لیا، فرمائے لگے تم تو ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر تم سب کی تحقیق آدمی کے جسم میں لوہا موجود، مجھے ایک کیل نکال کے دکھلاؤ۔ تم سب کی تحقیق آدمی کے جسم میں شوگر موجود، مجھے ایک چمچ چینی کے نکال کے دکھلاؤ۔ تم سب کی تحقیق آدمی کے جسم میں نمکیات موجود ہیں، مجھے ایک چمچ نمک کے نکال کر دکھلاؤ۔ تو ڈاکٹر حضرات کہنے لگے حضرت موجود تو ہے لیکن دکھلا نہیں سکتے۔ حضرت فرمائے لگے قبر میں سب کچھ موجود ہے لیکن دکھلا نہیں سکتے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، لگتا ہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرنا۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ بس بات بڑھ گئی۔ آپ حراش دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب قریب میں رائے ملک میں حضرت حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، آپ حضرات بھی جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے، بہت سے خیر حضرات رہ بھی گئے جنازے میں۔ ہم جنازے میں تھے تو ابھی پنڈال میں جنازہ رکھا ہوا، جنازے کے دوران ہی خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں اور گھروں کو بھائی صاحب قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو کے مرکز کے اندر خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں، مرکز کے طلباء نے بتلایا رہا نا۔ تو یہ اللہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، دائیں بائیں نہ ہو یا اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایسے ہی آگے نا ایک خطرناک فتنوں میں سے آگے نا ایک یہ قادیانیہ کا فتنہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب بھی یہ خفیہ طور پر دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر کا حملہ ور ہیں اللہ، جن کی شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں، خیر طلباء ہیں آپ حضرات کو معلوم ہے یا یہ شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باقی اور دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نہ یہ قتل نہیں ہو سکتا نہ ہم۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دیتا ہوں، میں یہ چند ماہ قبل سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، ریاض شہر میں فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہیں آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں 14 صحابہ، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے،
खुदाई के दौरान बाद सहाबाए किराम की कब्रें ज़हर हो गईं, खुल गईं। जब मकामी हजरात ने सहाबाए किराम की ज़ियारत की, 1400 साल गुजरने के बावजूद सहाबाए किराम के जिस्म भी तरोताज़ा, उनके कफन भी तरोताज़ा जैसे अभी आराम फरमा हुए हैं। आप हजरात अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हमने कि इस अंधेरे के दौर में अल्लाह ने हमारी निस्बत इन नूरानी हस्तियों से जोड़ रखी, इन जन्नती हस्तियों से। दाएं बाएं ना हो, ये टेलीविज़न पर भी हर एक अवाम का मजमा हो, उनसे रख करते रहता हूँ, खुदा के लिए टेलीविज़न पर हर एक को न सुना करें, न देखा करें। बात बड़े ईमान को हिलाने वाले जुमले कह जाते रहे। ये डॉक्टर की गलती डॉक्टर निकाल सकता है, इंजीनियर की गलती इंजीनियर निकाल सकता है। कौन फितना कहाँ पर जहर डाला, इसके लिए खादिम हमारे चटाइयों को तरफ आया लला न सुना करें इनकी बातें ला ला। क्यों अपने ईमान को ख़तरे में डालते हैं ला ला। वो हमारे भाई यार अपनी वालदा का लाहौर में बड़ा अच्छा जुमला सुनाने लगे, मेरी वालदा फरमाने लगी, ओ पुत्र जड़े राज चलना नहीं उन्होंने वेखन दी लौट कड़ी ला है। जब अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता अता फरमा रखा है, दाएं बाएं झांकने की क्या जरूरत है। हाँ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए ताला। हाँ अल्लाह ये कादियानियों की मत मारी गई हो, हमारे पंजाबी ज़ुबान का मक़ूला है, रब रुस्से तो मत खुस्से याद अल्लाह। हाँ ये कई मरतबा यहाँ पर है, हमारे काबी हजरात बयान में फरमाते रहते हैं, अभी चिनाब नगर के अंदर हैं कहीं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाया है, अल्लाह ताला अपनी ऐवान महमूद के सामने मुझे भी अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी ये कादियानियों को दावत इस्लाम देने की। मुझसे पहले एक और भाई बयान करे फरमाने लगे आगे कि तुम भाई ये जिसके पीछे लगे हो कम अज़ कम पहले उसके किरदार को तो पढ़ लो यार। अल्लाह ताला के नेक बरगुज़ीदा पैगम्बर जब भी नबूवत का ऐलान करते हैं सबसे पहले दलील के तौर पर अपनी मुबारक ज़िंदगी को पेश करते हैं। सबसे पहले फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा या अल्लाह। और ये लो, ये तो अपने मुतनब्बी की ज़िंदगी को बयान करने से भागते या अल्लाह, शर्माते या अल्लाह, उसका किरदार इतना गिनाओ। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह बस मैं करूँ, अल्लाह ताला बस अकल पर और अल्लाह मोहर से बचाए, मोहर लगने से बचाए। हाँ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी मेहरबान हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ताला कितना बड़ा इनाम कि इस अंधेरे के दौर में अल्लाह ने हमारी निस्बत कायनात में सबसे प्यारी हस्ती, सबसे महबूब तरीन हस्ती अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे दामन से अल्लाह ताला ने मोहब्बत का रिश्ता अता फरमा दिया। अल्लाह ताला की इस नेमत का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आपके प्यारे दामन का एक सिरा फर्श पर, दूसरा सिरा हौज़ कौसर पर है। जन्नत की ठंडी हवाएं पहुँच रहा है, सहाबाए किराम चिमट गए, सब के सब चमक गए और जन्नत की ठंडी हवाओं में पहुँच गए। अल्लाह हमें भी अल्लाह पाक अल्लाह उनके कदमों की गरज में रखे अल्लाह। तमाम सहाबाए किराम हमारी आँखों में ठंडक और सर के ताज हैं। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का मरकज़ है अल्लाह। सहाबा ना होते ये दीन हम तक कैसे पहुँचता, ये उनकी कुर्बानियों का सबका है अल्लाह। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान पे कायम रखे। आपकी दौलत घर में नहीं, अल्लाह ने सीने में छुपा रखी है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान पे कायम रखे, अल्लाह अपने दीन पे कायम रखे। आप किससे पूछूँ, एक बात जलसे में पूछते ही रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। हाँ मतलब भाई क्या वहाँ यहाँ कोई बच्चा तो मेरे ख्याल होगा नहीं यार, सब बड़े ही हैं ना। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए। क्या नाम है अपने भाई के सामने बैठे हैं, चलो आप बतला रहे हैं ऐसा है। चलो आप ही खड़े हो जाओ, टोपी वाले भाई रहे ये जो हाँ दरमियान अभी टोपी वाले खड़े हुए थे ना। क्या नाम है अपने भाई, क्या नाम है? हाँ अजब खान। अच्छा ये तो भाई फेल ताजु को बदला कर रहा है। अच्छा अब मोहब्बत से बतलाओ घर कहाँ पर है, घर कहाँ पर है अपना नाम? वज़ीरस्तान नहीं, वज़ीरस्तान में घर नहीं। अब और सोचो कहाँ पर है, ये तो बड़ा नज़दीक है बतलाया अपने बेटे ने रहा है। और सोचो रहा। हाँ जज़ाक, अब बतलाओ। हाँ
اب پھر کہو بھائی چلو امید ہے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اب سب کہیں گھر کہاں پر؟ الحمدللہ اب پہنچیں گے الحمدللہ. وزیرستان میں کہاں گھر؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آگنا ہے؟ گھر ہمارا اوپر، اب بیٹھ جا. گھر ہمارا اوپر، اب بیٹھ. ساتھ میں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں الحمدللہ. ایک ذرے کا شکل یا الحمدللہ. اللہ یہ بول نہیں، حقیقت ہے یار اللہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں. اللہ اب مجھے اگلی بات ہی بتلاؤ کہ گھر تو جنت میں تھا، پھر یہ چناب نگر میں کیوں آئے ہے؟ وزیرستان میں کیوں آئے؟ لاہور میں کیوں آئے؟ الحمد. اب میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان سنا دوں. ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سادہ سے لفظوں میں فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. بس یہ غرض ہے ہماری آگنا. ہم اللہ میاں کو خوش کریں گے، نماز پڑھ کر خوش کریں گے، روزہ رکھ کر خوش کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے خوش کریں گے. اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے ہر میدان میں الحمدللہ اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ میاں کو خوش کریں گے اور راضی کریں گے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر آپ حضرات، یہ ہمارے طلباء خوش نصیب ہیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی میں آپ پر پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑی کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اللہ نے آپ کی جان مال اور صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا الحمدللہ. ہاں یہ آپ کا ایک قدم یہ گنبد خضراء کے سائے میں ہے، یہ حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ کر رہا تھا نا. یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا سوائے دجل اور فریب اور دھوکے کے. اللہ بات سے بات بڑھ گئی. میں کر رہا تھا نا سوال کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ سمجھنے کے نیت سے سوال کرے، فائدے کے نیت سے سوال کرے، آپ کو مسئلہ معلوم ہو تو ضرور بتلائیں، نہ ہو تو یار ان کی رہنمائی فرما دیں، کسی سے پوچھ کے بتلا دیں، یا اس میدان میں جو کام کرنے والے حضرات ہیں ان سے آپ ان کی طرف رہنمائی کر دیں، ان کی ضرور آپ رہنمائی کریں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. وہاں سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے لاہور میں بھی، جامع مدنیہ میں لاہور جمعے کے دن. وہاں اللہ تعالیٰ اپنی وہاں سے کوئی ایسی مجلس میں کوئی سوال آ جائے سوال تو معلوم ہو تو بتلا دیتا ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے فتوی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، شامی عقور رسول مفتی وغیرہ کتابیں سے مخصوص. امتحان بھی میرا امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیا، شامی کا اور عقور رسول مفتی کا للہ ہے. لیکن جو یہ فتوی کام ذرا گہرا کام ہے، مجھے کچھ زیادہ تر اسباق کی مصروفیت رہتی ہے، فتوی کام کرنے کا موقع اتنا نہیں ملتا، اس لیے سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے. صاف کر دیتا ہوں بعض مرتبہ کہ جو مسئلہ معلوم ہوگا بتلا دوں گا، نہیں تو اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتلا دوں گا. اگر بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں آر محسوس نہ کریں. الحمد مسئلہ معلوم ہو بتلا دیا، نہ ہو تو اپنے بڑوں سے پوچھ کر بتلا دی بس. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی کو بڑا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے سارا بوجھ بڑے پہ چلا جاتا ہے. چھوٹوں کا کام یہ ہے وہ اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں، ان کے مشورے پر عمل کریں اور بھاگتے ہوئے جنت میں جائیں. انہیں کتنی آسانی ہے الحمدللہ. ہاں خود بڑا بنیں گے تو سارا بوجھ اپنے پر آئے گا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ چلو کوئی اللہ پاک اللہ کام لے لے اوپر ان کی مہربانی. خود تو میں اپنے آپ کو مٹا دیں الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت سے ایک طالب علم کہنے لگا کہ حضرت میں اپنے پڑھائی کے دوران کہنے لگا حضرت میری یہ پڑھنے کی نیت ہے، میری یہ پڑھنے کی نیت ہے، میری یہ پڑھنے کی. ہاں
ارے فرمائیں لگے بننا بنانا چھوڑیں، بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے جو کام لینا ہوگا بس اللہ پاک کی ذات اللہ اس کی راہیں کھول دیں گے۔ بس آپ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ان کے ادب و احترام سے، گھر میں جائیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے کی کوشش، اپنے اساتذہ کرام کی خدمت، دعائیں لینے کی کوشش، یہ ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ نے یہ خدمت کا جذبہ رکھا ہے۔ اب دیکھو یہ ابھی ماشاءاللہ 1000 سے اوپر شاید طلباء ہیں، اب سب میں خدمت کا جذبہ ہے۔ اب چلو ہمارے مدینہ منورہ میں بزرگ صاحب فرمائے لگے خدمت تو مخدوم کی راحت کا نام ہے۔ بس اپنے بزرگوں کا مزاج دیکھ لیا کیسے ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ یہاں جناب نگر میں حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سامنے کمرے میں تشریف فرما، میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا، میں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت میں آپ کے پیر دبا دوں، میں آپ کے پیر دبا دوں۔ حضرت فرمائے لگے دبا لو، تمہیں ثواب مل جائے گا، مجھے آرام مل جائے گا۔ یہ نیت بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی وہاں لاہور جامع عبداللہ ابن عمر میں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف لائے تو بس حضرت کی خدمت میں کچھ ساتھی بیٹھے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کو دبا دیں۔ حضرت فرمائے لگے ہم کسی سے دبنے والے نہیں، ہم کسی سے دبنے والے نہیں۔ فرمائے دبانے کا موقع نہیں دیا اللہ۔ یہ بزرگوں کے اپنے اپنے مزاج اللہ۔ بعض بزرگوں کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ ہم جو خدمت کر رہے ہیں بس اللہ اس کا صلہ آخرت میں عطا فرما دے اللہ باعث کی۔ بعض پر کچھ شفقت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ خدمت کا موقع دے دیتے ہیں۔ بہرحال طلباء میں جذبہ یہ ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ کرام کی، بلکہ ہر مسلمان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں، بلکہ ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان کیوں نہ ہو، میں کروں اس کی خدمت بھی، اس کی دعا بھی دل سے نکلی ہوئی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں وہاں پر بہاڑی شہر میں سواری سے نیچے اترا، سامنے ایک نیک عالم دین ان کے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہے۔ ساتھ وہاں 7 مدرسے کے ایک شیخ الحدیث پیدل جا رہا، تو راستے میں کانٹے کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی، اور بھائی بھی ساتھ ہے۔ ایک بھائی نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی۔ 7 مدرسے کے ایک شیخ الحدیث بزرگ عالم دین وہ دیکھ کر کہنے لگے کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے صرف راستے سے کانٹا ہٹانے سے فرما دی نا، اماطۃ الاذی سے فرما دی، اذیت دینے والی چیز ہٹانے سے فرما دی۔ اس لیے ہمارے مسکین پور شریف کے بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ 1 نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، 1 نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ کہ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو کوئی آپ سے نہیں سمجھنے کے نیت سے سوال کرے تو اس کو ضرور آپ کوشش کریں اس کو فائدہ پہنچانے کی، نہ ہو تو صحیح رہنمائی کرنے کی، یا ان سے کہہ دیں میں آپ کو پوچھ کر بتلا دوں گا۔ یہ ہے۔ اور ایک ہے صرف پریشان کرنے کے لیے سوال کرے، اس کا مقصد سمانا نہیں، پریشان کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی صرف پریشان کرنے کے لیے سوال کرے اللہ۔ جیسے ہوتے ہیں نا بعض مساوی ڈالنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا مقصد سمانا نہیں ہوتا، صرف پریشان کرنا اور سوال کرنا۔ اللہ اگر کوئی پریشان کرنے کے نیت سے سوال کرے، آپ کو سوال کا جواب معلوم ہو تو دے دیں، اور اگر سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اس کو بھی خالی نہ جانے دیں، آپ اس کے اوپر بھی کوئی سوال کریں اللہ، چاہے کوئی ضربہ کا صیغہ پوچھ لے چاہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے ایک طالب علم نہیں آ گئے، طالب علم گاڑی میں سفر کر رہے، ان سے ایک اور جماعت کے ساتھی نے کوئی سوال کیا، اور سوال کیا جو اس کا جواب ان کو معلوم نہیں تھا، طالب علم کو معلوم نہیں تھا، وہ ابتدائی طالب علم، لیکن یہ بات طالب علم کو سن رکھے تھی۔ اب وہ فوراً سوال کر لگے تو 10 کے جملے ان شہیدی کنی قسم ہے، تو 10 کے جملے ان شہیدی کنی قسم ہے اللہ۔ اس نے کبھی خواب میں بھی جملہ ان شہید کا لفظ نہیں سنا اللہ۔ ان کو بھی اس کو بھی سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، ان کو بھی نہیں تھا طالب علم کو، اور دونوں خاموش، ہر ایک اپنے اپنے اسٹاپ پر آرام سے اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خالی نہ جانے دیا کرے اللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. بعض لوگ یہ سکھا رکھے ہوتے ہیں نا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے سوال کر کر وہ ثابت ڈالنا ہے. ایسے لوگوں سے ضرور پوچھیں ان سے کوئی ذرا بھائی گردان آپ بتائیے کیا ہے وضو کے فرق کتنے ہیں, وضو کی سنتیں کتنی, اور پوچھ رہے کوئی سوال آپ ان سے کریں, خالی نہ جانے دے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربان. آپ حضرات جہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اپنے اساتذہ قدموں میں الحمدللہ اللہ نے سب کے سینے منور کر رکھے ہیں, الحمدللہ نور سے بھر رکھے الحمدللہ. ان کے 2-4 سوالوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا اندر ہے. ہاں میں نے عرض کر دی 2 طریقے, کوئی سمجھنے کی نیت سے پوچھے خوب سمجھائیں ان کو الحمدللہ. ہاں کوئی پریشان کرنے کی نیت سے تو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, پھر پریشانی کا جواب پریشانی ان کو بھی آپ خالی نہ جان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ اور ان کا لٹریچر وغیرہ ہے خیر آپ طلباء ہے لیکن بلا ضرورت نہ پڑھا کرنے لگا. ہمارے بھائی سید صدیق حسن شاہ صاحب لاہور میں ہوتے ہیں, مجھے خود بتلانے لگے, آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. کہنے لگے میں کالج میں پڑھتا تھا, کچھ قادیانی نوجوان انہوں نے اپنا لٹریچر پڑھنے کے لیے مجھے دیا اور میں نے قادیانی کو لٹریچر پڑھا. میرے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے. میں بڑا پریشان ہوا. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صبر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میں نے قادیانیوں کا لٹریچر پڑھا ہے, میرے ذہن میں عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں, میں کیا کروں. حضرت نے جواب میں ایک ہی جملہ لکھا جو آب زر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. حضرت نے جواب میں لکھا کہ آپ نے سانپ پکڑنے کا منتر سیکھے بغیر سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی ہے, یہ ڈسے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. الحمدللہ ہم نے حضرت کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ قادیانیت کا زہر یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ موت آ جائے گی. اگر موت کا وقت نہ آئے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہمارے ایک طالب علم دورہ حدیث سے فارغ ہوئے, محمد خالد ان کا نام ہے, وہ جماعت میں سال لگا رہے. یہ چونی قریب نہیں, یہ چھانگا مانگا چونی قریب یہ جنگل ہے, وہاں جنگل میں جنگل میں ایک ویران مسجد تھی, وہاں ان کی تشکیل ہوئی. دن بھر مسجد کو صاف کیا, صاف کرنے کے بعد رات کو مسجد کے صحن میں آرام کر رہے. تو قریب جنگل تھا, جنگل سے ایک سانپ آیا اور وہ سانپ ان کے بسترے میں داخل ہو گیا, بلکہ ان کے کپڑوں کے اندر داخل ہو گیا. پوری رات سانپ اور وہ اکٹھے سوئے رہے. صبح ساتھیوں نے نماز کے لیے جگایا تو وہ سانپ نیچے گرا جا کر. اب یہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سانپ واپس جنگل کی طرف جا رہا ہے. موت کا وقت نہ ہے تو سانپ بھی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن قادیانیت کا زہر یہ سانپ اور بچھو کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اول تو اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے, تمام ان قادیانیوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے, اور اگر مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے, آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں روز محشر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک قدموں میں سب کو اکٹھا کریں گی اور ملائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے, اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ دیتا ہوں حدیث شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ٹھیک جزاک اللہ. بہت اچھا ضرور الحمدللہ. کچھ ساتھی بیت توبہ والے بھی ہیں. اچھا توبہ کلمات. یہ استاد جی تمام ساتھیوں کو اجازت حدیث عطا فرمائیں گے. اجازت حدیث تو توجہ کے ساتھ وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ خالص زمزم ضرور ضرور صحیح میں انشاءاللہ, بلکہ پہلے ہم نے پی لیا یہ صحیح. بہت بسم اللہ. میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں, پرچیوں کا فکر نہ. بسم اللہ.
الحمدللہ صحیح بڑی صحیح بات ضرور صحیح اچھا تمام طلباء کو حدیث شریف کی اجازت دیتا ہوں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ساتھ بخشی، بہت سے اکابر حضرات سے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی، پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ ہم پاکستان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ان تمام اکابرین کی طرف سے ہمارے جتنے بھی نیک علماء کرام تشریف فرما، طلباء کرام تشریف فرما، سب کو حدیث شریف کی اجازت ہے، سب کو الحمدللہ۔ بس اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر قائم رکھے، اللہ تعالی ان کے خیر کے سلسلے میں جوڑی رکھے۔ اب پھر ہمارے ایک بزرگ صاحب فرمائے لگے، اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے نا، یعنی مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی وہ ہر جگہ نصیب۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر سلطنت کے امور میرے ذمے نہ ہوتے تو میں مسجد کا مؤذن بنتا، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا۔ اللہ نے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے چھپا رکھے ہیں۔ پھر 3 نفلی روزے رکھ لیں، 3 نفلی روزے رکھ لیں۔ اعمال قرآنی دیگر وظائف کی جتنی کتابیں ہیں سب کی اجازت ہیں، 3 نفلی روزے رکھ لیں۔ اعمال قرآنی دیگر وظائف کی جتنی کتابیں ہیں سب کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی نیک مقصد کے لیے دم کر دیں، کوئی نقش لکھ کر دے دیں، سب کی اجازت، شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ ہاں ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے اللہ تعالیٰ ہیں عام۔ بلکہ ایک بھائی کہنے لگے جس طرح دوائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا کا ذریعہ، خود بیماری بھی شفا کا ذریعہ ہے، روحانی شفا کا ذریعہ ہے۔ آپ نے ابو داؤد شریف میں کتاب الجنائز کے نیچے یہ عنوان لکھا ہوا آپ کو ملے گا، ابو داؤد شریف میں کتاب الجنائز کے نیچے یہ عنوان لکھا ہوا ہے، باب الامراض المکفرۃ للذنوب۔ یہ باب ہے ان بیماریوں کے بیان میں جو گناہوں کے لیے کفارہ، گناہوں کو مٹانے والی، گناہوں کو صاف کرنے والی آکم۔ اب یہ کر رہا تھا نا کوئی نیک آپ جیسے کوئی نیک حضرات بیمار ہوں، اللہ سب کو عافیت سے رکھے، تو یہ بیماری درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی ہم جیسے گنہگار بیمار ہوں، اللہ اس بیماری کو کفارہ سیئات بنائے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ 3 نفلی روزے رکھ لیں تو اعمال قرآنی دیگر وظائف کی جتنی کتابیں ہیں سب کی اجازت ہے آپ کو ہیں۔ باقی اگر ایک دم تو فون کر دیا کریں ہیں، خیر اگر روزے رکھ لیں تو بہت اچھا، جو نہ بھی ہوں پھر بھی آپ کر دیا کریں، ایک دم تو فون کر دیں۔ کوئی بھی مریض ہو اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر فوراً دم کرتے ہیں، فوراً۔ مزید ہو سکے 4 قل شریف پڑھ لیں، یا اور اس مقصدی کوئی آیت دعا یاد ہو وہ پڑھ لیں، شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہمارے دم سے شفا مل جائے، کوئی تعویذ سے شفا مل جائے، بس اس شفا کی نسبت اپنے دم کی طرف نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف کرنی ہے الحمدللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا نصیب فرما دی، اللہ نے ہمارے دم کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ تو آگے نا ہاں شفا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، جیسے حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یاد رہے ہاں بس یہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
بھائی غلام فاروق کے لیے 6 سال سے اولاد نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، باقی تسلی کرے۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں 25 پارے میں۔ نمبر 1 یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ مجھے ایک جلسے میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت، بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یاد رہے۔ ہاں بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ تو جاہلیت کا ذہن ہے، یاد رہے۔ ہاں بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ دوسری سورۃ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ پاک بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ پاک بیٹے عطا کر، صرف بیٹے ہی بیٹے۔ تیسری صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، بغیر اولاد کے بھی۔ تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا یہ 4تھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں، آخر یہ 4تھا حکم بھی تو کسی پر پورا ہونا تھا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی الحمدللہ ہیں۔ ہاں باقی مایوس نہیں ہونا۔ ہمارے مدینہ منورہ میں ایک بھائی محمد عمر، نکاح ہوا 17 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی، پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا، شاید دوسری گھر والی سے اولاد ہو جائے۔ جیسے ہی دوسرا نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلی گھر والی سے 17 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ دینے والی ذات ہیں، مایوس نہیں ہونا۔ ایک جلسے مجھے ایک بڑی عمر کے بزرگ ملے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ، کہنے لگے مجھے یہ جوانی میں نہیں، اب بڑھاپے میں 50-60 سال کی عمر میں اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ تمام طلباء سے گزارش یہ ہے کہ حضرت کی صحت آپ کے سامنے ہے، حضرت کی راحت اسی میں ہے کہ کوئی ساتھی حضرت سے مصافحہ نہ فرمائے۔ میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اکابرین کی راحت چاہتے ہیں تو تمام طلباء سے میری مؤدبانہ، مخلصانہ، برادرانہ، محبانہ گزارش ہے کہ کوئی ساتھی آگے نہ بڑھے۔ ابھی میں آپ توجہ کریں، پچھلے دنوں جناب متین خالد صاحب یہاں تشریف لائے تھے، آپ کے علم میں ہے، آپ کو سبق پڑھایا، تو ساتھی ان کو مصافحہ اور معانقہ کرنے لگے۔ ایک ساتھی نے ان کو معانقہ کیا اور ایسا ان کو دبایا، ان کی پسلیاں درد کرنے لگیں، اور وہاں کمرے میں آ کے آدھا گھنٹہ وہ لیٹے رہے اور ان کو ہم دباتے رہے۔ تو اس لیے راحت اسی میں ہے کہ کوئی ساتھی آگے نہ بڑھے، کوئی ساتھی مصافحے کی کوشش نہ کرے۔ آپ نے سبق بھی پڑھ لیا ہے، زیارت بھی کر لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اب گزارش ہے کوئی ساتھی آگے نہ بڑھے۔ دعا فرمائیں۔ یہ ساتھیوں نے پرچیاں دی ہیں، کسی کو کوئی فالج جو ہے، کسی کا امتحان ہے، ایک ساتھی کا بھائی گرفتار ہے، ایک لاپتہ ہے، سب کے لیے سب کے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ ساتھی بیت کو ساتھی کہہ رہے تھے، جن ساتھیوں نے حضرت سے بیعت کرنی ہے وہ بیعت کی نیت کر لیں، استاد یہ بھی بیعت فرمائیں گے، ہم وہ کلمات جو بیعت کے ہیں کلوائیں گے تاکہ بیعت ہو جائے۔ باقی ساتھی بھی چلو ہیں، توبہ کی نیت سے تو سبھی کہہ لیں ہیں، کوئی بیعت اور توبہ دو نیت سے، پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے بیعت ہوں انہی کا فیض سمجھیں، بس توبہ کی نیت سے سبھی کہہ لیں ہیں۔ کوئی ساتھی فرما رہے تھے توبہ کلمات کہیں، میں رومال تو خیر مشکل ہوگا، مجمع زیادہ ہیں،
ویسے چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمایا ہے، چند ایک طلباء چلو قریب سے پکڑنا چاہیں پکڑ لینا ہے، بس سب تک نہیں آپ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر ہیں، اگر رومال نہ بھی پہنچے تو کندھے پہ ہاتھ رکھے نا، بس کندھے پہ کافی ہیں اللہ تعالیٰ، بس کندھے پہ رکھے نا باقی ہیں، بس جزاک اللہ بس ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمایا ہے۔ تو ساتھ ساتھ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ بس صرف چند منٹ کی بات سن کر دعائے خیر الحمد۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے، پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے، برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ ہاں ہمارے حضرت شاہ کی محمد اثار رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو بریانی اور شامی کباب، لیکن راضی چٹنی روٹی پر رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اونچی سے اونچی نعمت، پھر اللہ پاک جس حال میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے نا۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ چند ایک معمولات ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں، فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں تیسرا کلمہ طیبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ آئیے ایک بھائی کہنے لگے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں دھیان نہیں جمتا، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں دھیان نہیں جمتا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے اللہ پاک کا پیارا نام یہ تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد دھیان سے پئیں بغیر دھیان کے وہ منہ کو میٹھا کرے گا، اللہ پاک کا نام جس حال میں بھی لیں وہ دل کو ٹھنڈا کرے گا، بس لیتے رہو الحمدللہ۔ ہے ایسی بعض حضرات پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں خیالات آ جاتے ہیں، وساوس آ جاتے ہیں، یہ عام طور پر کئی جگہوں میں سوال ہوتا ہے، ہمیں نماز میں خیالات وساوس آ جاتے ہیں کیا کریں؟ یاد رکھنا نماز کی 2 صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، خشوع کا مطلب توجہ سے نماز پڑھنا دھیان سے، اور خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا۔
لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے بس۔ بلکہ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں۔ فرمائیں لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سارا بوجھ اتر گیا، کیا رہا؟ یعنی وساوس کا لانا منع ہے، آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے مرضی آ جائیں۔ ہاں وہ تو ایک شیطان جس کا نام قنزب ہے، مشکات شریف 52 فی الوسوسہ میں، اس کا کام ہی نماز کے اندر وساوس ڈالنا ہے۔ تو وساوس کا لانا منع ہے، آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے۔ تو وہاں پر فجر کی نماز کے بعد یا پہلے تیسرا کلمہ طیبہ ہے، اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم۔ استغفار کے جو بھی نیک کلمات ہیں اس دھیان سے پڑھ لیں کہ یا اللہ ہم اپنی لغزشوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ یہ کچھ نوجوان پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کے جھونکے، خیالات، وساوس آ جاتے ہیں۔ میرے حضرت فرمائیں لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج ہی ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں ہیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ جیسے وہ آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے، اب اور کوئی خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ہاں میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے گناہ سے بچنے کا وظیفہ، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھتے رہے، اور پھر ہمت سے کام لے جا کر اللہ تعالیٰ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہیں، اللہ مہربان۔ پھر بھی کوئی بھول ہو جائے اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا۔ رات کو دروش ہے، راستے میں بھی اپنی نظروں کی حفاظت۔ بلکہ بھائی کہنے لگے یہ آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں، دل بھی پاک رہتا ہے کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ راستے میں اپنی نظروں کی حفاظت یا رہا۔ ہمارے بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ یہ تو ہر گھر میں عزت موجود ہے۔ وہاں سوال جواب کی ایک جگہ پرچی آئی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا ایک لڑکی کی طرف دل مائل ہے، ایک لڑکی کی طرف دل مائل ہے، تو دوسرے بھائی کہنے لگے یہ لڑکی نہیں یہ کسی کی بیٹی ہے نا، یہ کسی کی بہن ہے، اگر آپ اس کو لڑکی سمجھا رہا ہے، یہ فوراً توجہ دلائی کہ بھائی یہ تو اس میں تو کچھ اور حقیقت چھپی ہوئی آ رہا۔ پھر میں کروں حیا کا اللہ نے مومن میں اللہ نے حیا رکھی ہے، جب اس کو بیدار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں اور متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور سنبھلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ سے رکھے۔ رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں ہیں، نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کل آخری درجہ یہی بتلا رہا ہوں بھائی، کم از کم 1 بار تو پڑھ لیں، کم از کم 1 بار۔ اب اس سے آسان وظیفہ کیا ہوگا؟ اب 1 بار کی قیمت بتلا دوں، 1 مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا کہ سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے۔ میرے حضرت جامع شریف میں فرمائیں لگے صرف 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمائیں لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی، تو نیکی قدر بھی آخرت میں ہوگی ہیں۔
یہ 3 تسبیحات، باقی راستے میں آتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا ہو سکے کرتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ بلکہ حضرت فرماتے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے یہ، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں، اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے یا اللہ اس عظیم مبارک کورس میں یا اللہ بڑی محبت سے دور دراز سے ہمارے نیک علماء کرام، طلباء کرام تشریف لائے ہوئے، یا اللہ سب کی یا اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما۔ جتنے بھی طلباء تشریف فرما ہیں یا اللہ ایک ایک بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت نصیب فرما۔ ہمارے یہاں یا اللہ اکابی حضرات تشریف فرما، یا اللہ جتنے بھی ہمارے اکابی حضرات، اکابرین مجلس یا اللہ سب کے یا اللہ سب کی نیک مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ شب و روز ان کی پرخلوص مسائی کو یا اللہ خوشیوں سے برکتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ اس عظیم مرکز کے فیضان کو قیامت تک جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ یہ جگہ سارے چھوڑ دے۔ اچھا میں چلو اجتماعی سلام کر لیتا ہوں۔ اجتماعی سلام۔ اچھا ہے جزاک اللہ، میں کچھ نے 1-1.5 ماہ سے کچھ بیمار ہوں، سب سے سلام ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔